بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی فرمائیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین جماعت اہل سنت یورپ و برطانیہ، یہ فقیر اس عظیم الشان کانفرنس کے منعقد کرنے پر آپ حضرات کو ہدیہ عقیدت اور ہدیہ سپاس پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر بھی جماعت اہل سنت پاکستان کا ایک ادنا سا خادم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو یا کسی بھی عنوان سے کانفرنس اہل سنت و جماعت کی منعقد کی جائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم اور تکریم سے بھر دیا جائے۔ محبت وہ ایک جذبہ ہے، جب آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میدان بدر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ابو جہل مخالف کیمپ میں اپنی فوج اور اپنے لشکر کے اندر ہدایات دیتا ہوا پھر رہا ہے، اور ادھر قدسیوں کی صفیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری دائیں جانب بھی ایک نوعمر بچہ ہے، بائیں جانب بھی نوعمر بچہ ہے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی طاقتور ہوتا نا تو وہ مجھے امداد دیتا بوقت ضرورت، تو یہ بچے ہیں یہ مجھے کیا امداد دیں گے؟ اتنے میں ایک دائیں جانب سے بچے نے آ کر میرے بازو کو تھاما اور کہنے لگا چچا ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ ابو جہل کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں یہ میں نے سنا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ سنا ہے کہ اس نے کہا کہ مریں گے یا مار کے چھوڑیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اب مجھے بتلائیے کہ یہ جذبہ ان بچوں کو کس نے عطا کیا ہے، یہ کس نے ان کو تعلیم دی ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان مقدس صحابیات نے اپنے دودھ کے ساتھ یہ جذبہ ان کو منتقل کر دیا ہے۔ مقدس صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت اور آبرو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی ہمیں درس دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم ہے اس میں جائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماں کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، اور جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور یہ بریلی سے لے کر برمنگھم تک اور دنیا کے دوسرے کنارے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ ذرا غور فرمائیں، یہ عوام الناس کے لیے علماء حضرات ہیں، میں ان کی خدمت میں تو میں عرض کرنے کے لائق نہیں ہوں، اور میرا یہ جرأت کرنا بھی منصب نہیں ہے کہ ان دونوں میں مناسبت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ رسول اللہ ہیں۔ اب کیا مناسبت کیا ہے ان کے درمیان؟ میں سمجھتا ہوں کہ بتلانا یہ ہے کہ ماں باپ کا اولاد پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو باپ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن باپ وہ اس کا رشتہ ہمارے ساتھ جسمانی رشتہ ہے، باپ کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دنیا کا رشتہ ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ باپ جو ہے وہ ہمیں عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں لایا ہے، اور یہ استاد ہے جو عالم ناسوت سے اٹھا کر پھر ہمیں عالم لاہوت میں لے جاتا ہے۔ یہ تو باپ اور استاد کا فرق ہے نا۔ فرمایا کہ میرے حبیب تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو رسول اللہ ہیں۔ باپ کا رشتہ جسمانی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا رشتہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ باپ کا رشتہ اس دنیا تک محدود ہوتا ہے، جب آدمی قبر میں جاتا ہے وہ رشتے جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے، لیکن اللہ کے رسول کا رشتہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، برزخ میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ یہ ہے ولاکر رسول اللہ کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ کیا معنی ہے کہ آخری نبی ہیں؟ اب مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم فرمایا ہے، خاتم تو نہیں فرمایا۔ خاتم ہوتا تو اس کا معنی ہوتا آخری نبی، اور خاتم ہے اس کا معنی ہے مہر لگانے والے۔ تو حضور جس کی نبوت پر مہر لگا دیں وہ نبی ہو گیا، مرزے کی نبوت پر مہر لگا دی وہ بھی نبی ہو گیا۔ لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن پاک کوئی پنجابی یا اردو میں تو نازل نہیں ہوا، قرآن پاک بلسان عربی مبین عربی میں نازل ہوا ہے۔ عربی لغت کے ائمہ سے پوچھئے، امام جوہری سے پوچھئے وہ صحاح میں کیا کہتے ہیں، ابن منظور سے پوچھئے لسان العرب میں کیا کہتے ہیں، تاج العروس میں دیکھیے وہاں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم ہو یا خاتم ہو اس کا ایک ہی معنی ہے، آخری نبی۔ اچھا لغت کے اماموں کی بات آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کوئی ایمان ضائع تو نہیں ہو جائے گا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بات کو آپ کو ماننا پڑے گی۔ اگر آپ نہیں مانیں گے آپ کا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا فرماتا ہے کہ میرے حبیب آخری نبی ہیں، جن کو بھیجا گیا ہے وہ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اور جن کی طرف بھیجا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام غزالی سے لے کر ملا علی قاری تک، شیخ محقق سے لے کر امام ربانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تک، حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ سے لے کر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تک، سب یہ کہتے ہیں کہ حضور کیا ہیں؟
خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی ہے یار۔ 1400 سال میں کسی نے بھی اس کے خلاف بات نہیں کہی، تو بتلائیے کہ آج اگر کوئی شخص اٹھ کر ایک بات کہتا ہے کہ آخری نبی اس کا معنی نہیں ہے تو اس کی بات کو کون مانے گا؟ اور ویسے بھی عقلی طور پر دیکھیے، اگر دماغ کے کسی خانے میں عقل کا کوئی حصہ موجود ہے تو دیکھیے کہ رات شروع ہوتی ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، زینا السماء بزینۃ الکواکب، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بخشی ہے۔ اور جب بدر منیر نمودار ہوتا ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا جو ہے اس کی چاندنی میں نہا جاتی ہے، لیکن یقین کیجئے جب سورج نمودار ہوتا ہے سب چھپ جاتے ہیں، نہ ستارے نظر آتے ہیں، نہ سریا نظر آتا ہے، نہ پروین نظر آتی ہے، نہ وہاں پر شمس ہے، نہ مریخ ہے، نہ قمر ہے، نہ اتارد ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ سورج نکل آیا ہے۔ اور جب سورج آ جاتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آفتاب نبوت نمودار ہوا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آدم و من سواہ تحت لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء ہیں، سب ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ہماری طرف ہوں گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ طلب التفات بھی ہماری طرف ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ترجمانی کی کہ ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں حیات ہوتے تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور شب معراج تو اس منظر کو بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہم مانا اول آخر تھے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو یار جو تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت غلامی رسول میں ہے، اور نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تشریف رکھیں۔ تمام انبیاء بشارت دیتے رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور جب آفتاب نبوت جلوہ افروز ہو گیا تو آج حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ مرزا قادیانی کا کلمہ کون پڑھے گا جناب؟ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، صحابہ نے فرمائی ہے، ائمہ دین نے فرمائی ہے، پوری امت یہ کہتی ہے، تو پھر یہ چور دروازہ جو ہے یہ قصر نبوت کے اندر یہ کہاں سے نکال لیا گیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ کسی یہودی کا کارنامہ نہیں ہے، کسی عیسائی کا کارنامہ نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی کارروائی کرتا تو سب لوگ سمجھتے کہ یہ دشمن ہے اور اس نے کارروائی کی ہے۔ یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو اپنوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے، جن کو بانی کہا جاتا ہے، حالانکہ بانی بھی حاجی عابد حسین صاحب تھے، انہوں نے تو یہ وہاں پر یہ قبضہ گروپ تھا، وہاں پر قبضہ کر لیا۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے وہ درجہ اولیٰ کا نبی، باقی تمام جو ہیں بالعرض نبی ہیں۔ اب اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے یا بعد میں آ جائے، حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ ایک اصل میں رکاوٹ تھی، قرآن پاک کی آیات، یہ احادیث مبارکہ اور خاتم النبیین کا اجماعی اتفاقی قطعی اور یقینی معنی جو ہے، یہ ایک نئے نبی کے آنے کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ انہوں نے کہا لو ہم رکاوٹ صاف کر دیتے ہیں۔ مرزا نے اسے فائدہ اٹھایا کہ رکاوٹ تم نے دور کرتی ہے، نبوت کا دعویٰ میں کر دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ دیوبندی بریلوی کوئی چکر ہے، یہ مخالفت ہے علماء دیوبند کی، یہ بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اسے بریلوی کہیں گے ان کو؟ وہ تو ایک غیر جانبدار ایک مفکر اسلام ہیں، مفکر پاکستان ہیں۔ علامہ کے ملفوظات پڑھیے اقبال کے حضور جو سید نذیر نیازی نے مرتب کیے ہیں، اس کے اندر علامہ نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ایک ہے دیوبندیت اور ایک ہے قادیانیت، یہ دونوں بظاہر آپس میں متضاد تحریکیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف تحریکیں ہیں، لیکن ان دونوں کا منبع جو ہے وہ ایک ہے اور وہ وہابیت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایک جذبہ عشق خدا اور عشق رسول جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک ایک بچے کے دل میں فروزہ ہو جائے، اور ہم صرف مرزا قادیانی کو نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین ہو یا کوئی بھی بدبخت ہو، ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے ادنا گستاخی اور بیعت بھی کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہاں مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمان ہے وہ مفتی سے جا کر فتویٰ نہیں پوچھتا، وہ لوہاری دروازے اور شالمی دروازے کے اندر رہنے والا غازی علم الدین شہید ہے کہ اس کا علم، اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اسے ابھارتا ہے اور جا کر گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ حضرات محترم، ابھی پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ قبلہ مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب ایمان افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ ابھی دوسرا خطاب بھی پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایک اور معزز مہمان جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،